نشاط ثانیہ نے لوگوں کو مذہب کے بجائے دنیا پرستی کی طرف مائل کیا۔ علوم وحی پر مبنی نہیں تھے بلکہ عقلی علوم تھے۔ اس کے علاوہ یونانی علوم میں ہر مسئلے پر انسانی نقطہ نظر سے غور کیا جاتا تھا اور انسان ہی کائنات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رینیسانس، جس کا ترجمہ نشاط ثانیہ ہے، اس کا لفظی مطلب ہے دوبارہ پیدا ہونا، اور اس تحریک کے لیے نشاط ثانیہ یعنی کہ رینیسانس کی اصطلاح اس لیے استعمال کی گئی ہے کہ یونانی فلسفہ اور علوم کا یورپ میں دوبارہ رواج ہوا، تو گویا یورپ کا ذہن دوبارہ پیدا ہوا۔ اس تحریک کا آغاز 14ویں صدی کو اٹلی میں ہوا اور آہستہ آہستہ نشاط ثانیہ کے اثرات انگلینڈ، فرانس، جرمنی اور یورپ کے دوسرے ممالک میں پھیل گئے۔ یورپ کے حالات تو ایسے تھے کہ یونانی علوم اور فلسفہ یورپ میں صدیوں سے موجود تھا، مگر یہ علوم دینی علوم کے تابع تھے، یعنی کہ چرچ کلیسا کے تابع تھے۔ نشاط ثانیہ کے دوران ان علوم کو دینی علوم پر ترجیح دی گئی۔ یونانی علوم وحی پر مبنی نہیں تھے بلکہ عقلی علوم تھے۔ اس کے علاوہ یونانی علوم میں ہر مسئلے پر انسانی نقطہ نظر سے غور کیا جاتا تھا اور انسان ہی کائنات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ نشاط ثانیہ کا دوسرا نام انسان پرستی یعنی کہ ہیومنزم بھی ہے، ہیومینٹی نہیں، ہیومنزم بھی ہے۔ یورپ میں جدیدیت کا آغاز نشاط ثانیہ اور انسان پرستی کے باعث ہوا۔ نشاط ثانیہ نے لوگوں کو مذہب کے بجائے دنیا پرستی کی طرف مائل کیا اور اس تحریک کا تعلق خدا کی بجائے انسان سے تھا۔ اس لیے نشاط ثانیہ کو انسان پرستی کی تحریک بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہیومنزم بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ تحریک ہے جس نے یورپ میں قرون وسطیٰ کے دوران یعنی کہ جو مڈل ایجز تھی ان کے اس دور میں جو روایتی معاشرہ تھا اس کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جیسا کہ دی ورلڈ بک انسائکلوپیڈیا میں نشاط ثانیہ کے بارے میں کچھ یہ الفاظ ہیں: Renaissance implies the substitution of a worldly point of view for a religious point of view with reference to art, literature and the state. The center of reference became man rather than God. This new attitude is properly defined as humanism. جیسا کہ حسن عسکری صاحب بھی کچھ یہی الفاظ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نشاط ثانیہ کا اصلی مطلب ہے وحی پر مبنی اور نقلی علوم کو بے اعتبار سمجھنا اور عقلیت اور انسان پرستی اختیار کرنا۔ اس لیے اس تحریک کا دوسرا نام ہیومنزم بھی ہے۔ چونکہ انسان پرستی کی تحریک قدیم یونانی علوم سے متاثر ہو کر معرض وجود میں آئی اور یونانی علوم نقلی کی بجائے عقلی تھے۔ قدیم یونانی مفکرین وحی الہی کا انکار کرتے ہوئے انسانی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے انسان پرستی یعنی کہ ہیومنزم کی تحریک کو سیکولر یعنی لادین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نشاط ثانیہ کو انسان پرستی ہیومنزم کی تحریک اس لیے بھی منسلک کیا جاتا ہے کیونکہ نشاط ثانیہ ہی کی وجہ سے انسان کو زندگی کا لطف جو تھا وہ میسر آیا، جبکہ نشاط ثانیہ سے قبل انسان پر بے شمار پابندیاں آئی تھیں۔ یہ پابندیاں اہل کلیسا یعنی کہ مذہب، حکومت اور جاگیردار طبقے کی طرف سے جانب سے تھیں۔ چنانچہ جدید مغربی مفکرین کے نزدیک نشاط ثانیہ کے باعث انسانیت بیدار ہوئی اور افراد نے پرانی فرسودہ روایات کا توق اتار کر پھینک دیا۔ ہاں، یہاں ایک بات ذرا ذہن نشین کرنی چاہیے کہ بعض مفکرین اور مصنفین کی نظر میں جو نشاط ثانیہ رینیسانس کی جو ٹرم ہے یہ اپنے اندر زیادہ وسعت رکھتی ہے بنسبت ہیومنزم کے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان مفکرین کی جنہوں نے رینیسانس میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ کہنے کو تو بہت سارے مفکرین موجود ہیں، لیکن ان میں سے میں 3 کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے جو ذکر کرنا چاہوں گا وہ دانتے کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ دانتے کو نشاط ثانیہ کے اولین مفکرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ دانتے کو روم اور یونان کے قدیم علوم کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا بہت شوق تھا، اور دانتے کے بعد نشاط ثانیہ اور ہیومنزم کی تحریک کو فروغ دینے میں پیٹرارک نے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ اس کے افکار و خیالات اس کے پیروکاروں نے بھی اپنائے، اور اس طرح نشاط ثانیہ کے اثرات نظریات اٹلی کے علاوہ یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی پھیل گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیوانی بوکیسیو پیٹرارک کا جانشین بنا۔ اس نے بہت سی کتابیں لکھیں اور اپنا بہت ہی قیمتی ذخیرہ جو تھا ادبی ذخیرہ اس نے چھوڑا۔ اس نے قدیم یونانی علوم کو زندہ کرنے کی انتھک کوشش کی اور اس طرح رینیسانس اور ہیومنزم کی تحریکوں کے پرچار میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یورپ میں نشاط ثانیہ کی تحریک نے بہت دور رس اثرات مرتب کیے۔ اسی دور میں قوم پرستی نیشنلزم کے نظریات نے جنم لیا۔ یورپ کے افراد جو پہلے خدا کی پرستش کرتے تھے
اب وہ قوم پرست بن گئے، یعنی کہ قوم پرستی کے نظریے کے بعد قوم کے بت کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب یوں کہہ لیں کہ اس دور میں قوم اور قومیت کا جذبہ پیدا ہوا، قوم اور وطن کو وہ جگہ دی گئی جو خدا کی ہونی چاہیے تھی۔ لہٰذا اس زمانے میں بادشاہوں کو بہت زیادہ طاقت حاصل ہوئی، اور انگلینڈ میں تو چرچ بھی بادشاہ کے زیر نگیں آ گیا۔ یہی دور تجارت کی ترقی کا ہے، موجودہ سرمایہ داری کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ اسی نشاط ثانیہ کے باعث ایک اور جو بڑا اثر سامنے آیا وہ دنیا پرستی کا مرض عام ہو گیا۔ اس سے پہلے لوگ مذہبی افراد سے وابستہ تھے اور دنیا کے ساتھ اخروی بلائی بھی ان کے پیش نظر تھی، لیکن نشاط ثانیہ نے افراد و زمانے کو زبردستی لالچ، حرص اور عیش و عشرت کی طرف مائل کر دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادہ پرستی کی بنیاد، جو کہ آج پورے یورپ کو جس نے لپیٹا ہوا ہے، اس کی بنیاد رینیساں میں ہی سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی۔ تو آپ رینیساں کو چند پوائنٹس میں سم اپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پوائنٹ نمبر 1، یونانی علوم کو دینی علوم پر ترجیح دینا۔ نمبر 2، انسان پرستی، یعنی کہ انسان کو موجودات میں سب سے اہم سمجھنا اور ہر بات انسان کے نقطہ نظر سے غور کرنا۔ نمبر 3، چونکہ عوام مذہبی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اس لیے عموماً خدا کے وجود سے انکار نہیں کیا گیا، لیکن خدا پر ایمان محض ایک رسمی چیز بن گیا۔ نمبر 4، یہ خیال بھی اس زمانے میں بہت مقبول ہوا کہ خدا کی 2 کتابیں ہیں، ایک تو انجیل اور دوسری فطرت۔ چنانچہ انجیل کے مطالعے کی طرح فطرت کا مطالعہ بھی دینی فریضہ ہے۔